ایلیا کا آسمان پر اٹھایا جانا۔ اور جب خداوند ایلیا کو بگولے میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا تو ایسا ہوا کہ ایلیا الیشا کو ساتھ لے کر جلجال سے چلا، اور ایلیا نے الیشا سے کہا، تو ذرا یہیں ٹھہر جا، اس لیے کہ خداوند نے مجھے بیتیل کو بھیجا ہے۔ الیشا نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ بیتیل کو چلے گئے، اور انبیاء زادے جو بیتیل میں تھے الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے، کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے سر پر سے تیرے آقا کو اٹھا لے گا؟ اس نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ اور ایلیا نے اس سے کہا، الیشا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے مجھے یریحو کو بھیجا ہے۔ اس نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ یریحو میں آئے، اور انبیاء زادے جو یریحو میں تھے الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے، کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے آقا کو تیرے سر پر سے اٹھا لے گا؟ اس نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ اور ایلیا نے اس سے کہا، تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے مجھ کو یردن کو بھیجا ہے۔ اس نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ دونوں آگے چلے، اور انبیاء زادوں میں سے 50 آدمی جا کر ان کے مقابل دور کھڑے ہو گئے، اور وہ دونوں یردن کے کنارے کھڑے ہوئے، اور ایلیا نے اپنی چادر کو لیا اور اسے لپیٹ کر پانی پر مارا، اور پانی 2 حصے ہو کر ادھر ادھر ہو گیا، اور وہ دونوں خشک زمین پر ہو کر پار گئے۔ اور جب وہ پار ہو گئے تو ایلیا نے الیشا سے کہا کہ اس سے پیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں، بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں؟ الیشا نے کہا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیری روح کا دونا حصہ مجھ پر ہو۔ الیشا کے معجزے۔ پھر اس شہر کے لوگوں نے الیشا سے کہا، ذرا دیکھ یہ شہر کیا اچھے موقع پر ہے، جیسا ہمارا خداوند خود دیکھتا ہے، لیکن پانی خراب اور زمین بنجر ہے۔ اس نے کہا، مجھے ایک نیا پیالہ لا دو اور اس میں نمک ڈال دو۔ وہ اسے اس کے پاس لے آئے، اور وہ نکل کر پانی کے چشمے پر گیا، اور وہ نمک اس میں ڈال کر کہنے لگا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس پانی کو ٹھیک کر دیا ہے، اب آگے کو اس سے موت یا بنجر پن نہ ہوگا۔ سو الیشا کے کلام کے مطابق جو اس نے فرمایا وہ پانی آج تک ٹھیک ہے۔ اور وہاں سے وہ بیتیل کو چلا، اور جب وہ راہ میں جا رہا تھا تو اس شہر کے چھوٹے لڑکے نکلے اور اسے چڑھا کر کہنے لگے، چڑھا چلا جا آئے گنجے سر والے، چڑھا چلا جا آئے گنجے سر والے۔ اور اس نے اپنے پیچھے نظر کی اور ان کو دیکھا، اور خداوند کا نام لے کر ان پر لعنت کی۔ سو بن میں سے 2 ریچھنیاں نکلیں، اور انہوں نے ان میں سے 42 بچے پھاڑ ڈالے۔ وہاں سے وہ کوہ کرمل کو گیا، اور پھر وہاں سے سامریا کو لوٹ آیا۔ اسرائیل اور مواب کے درمیان جنگ۔